نقشے قدم پر پورے کے پورے چل رہے ہیں. ہماری ایلیٹ کلاس اس چکر میں آ چکی. باقی جو ہے وہ ان کی دیکھا دیکھی. آنے والے سالوں میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ جو محنت ہے ہماری قرآن کے حوالے سے وہ جس طرح سے ہے، ظاہری بات ہے کہ ہماری نسلوں کو بس اللہ تعالیٰ ہی بچائیں، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائیں. اس میں جو ہم نے پڑھا نا ینزع عنہما لباسہما، لباس تقویٰ، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ان کی شرمگاہوں کا وہ پہلو ایکسپوز کر دے جس کو اللہ نے محفوظ کر کے رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت بھی ہے نا کہ اگر تم مجھے ضمانت دو جو تمہاری 2 چیزوں کی تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک زبان اور دوسری شرمگاہ. تو شرمگاہ کا وہ پہلو جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ مس یوز کرنا شرمگاہ کو، ایک تو اس کا نا کہ جو اصل ایکچوئل جگہ ہے وہاں پر یوز کرنا، اس کی ممانعت نہیں ہے. اگر اس کو مس یوز کیا جا رہا ہے، شیطان چاہتا ہے کہ وہ پہلو انسان کا جو ہے نا وہ خراب کرے اور وہ اس کو لوگوں کے سامنے لے کر آئے اور لوگ اس طرح کی حرکتوں اور بدکاریوں میں مبتلا ہوں. اور جب انسان اس طرح کی چیزوں پہ آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے زنا کی طرف، بدکاری، لواطت، ہومو سیکشولیٹی یا لیزبین کی طرف، تو معاشرے تباہ ہوتے ہیں، خاندان تباہ ہوتے ہیں، نسل تباہ ہوتی ہے. تو اس کا ٹارگٹ ہے کہ ان چیزوں کو وہ فوکس کرے. اور ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شروع سے ہی اس کا یہ ٹارگٹ تھا. آ کر دیکھیے پہلے دن آ کر ضرب کہاں لگائی ہے اس نے، پہلا دن تھا نا، ابھی وہ آ کر آئے ہی ہیں جنت میں اور وہ آ گیا اور آ کر اس نے وہیں پہ چوٹ لگائی. اسے پتا تھا کہ یہ انسان کا ایک ویک پوائنٹ ہے اور یہیں سے میں اصل کامیابی حاصل کر سکتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وارن کر دیا کہ قیامت تک وہ یہی کام کرے گا. ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، یہ اس کا ٹارگٹ ہے. لباس کے معاملے میں اپنی نسلوں کو ہمیں محفوظ کرنے کی ضرورت ہے. اور میں نے وہی کہا آپ کو کہ پھر بعض لوگ تو ظاہری لباس پہن کر اندر کے لباس سے محروم ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں چاہے بہت تقویٰ پرہیزگاری کا لباس پہن لیا، گاؤن پہن لیا، وہ جبہ، مختلف قسم کے ڈریسز پہن لیے، اندر چاہے جتنا مرضی تکبر، بغض، حسد، نفرت، کینہ، لوگوں کے خلاف جو کچھ بھرا ہوا ہے پرواہ نہیں ہوتی. نہیں، دونوں چیزوں کو لے کر آنا ہے، دونوں لباسوں کا خیال کرنا ہے. اب آپ دیکھیے تھوڑی دیر کے لیے انسان جو ہے نا وہ اپنے اماں حوا اور اپنے آدم علیہ السلام جو ہیں ان کو تھوڑی دیر کے لیے انسان سائڈ پہ رکھے. صرف آپ اپنے والدین کے بارے میں سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، اور آپ سوچیں کہ اگر آپ کے والدین کے ساتھ کوئی زیادتی کرے، کوئی ان کو دکھ دے، کوئی ان سے دشمنی کرے اور شدید ترین دشمنی کرے، دشمنی بھی کیسی کہ ان کی کوئی جان کا دشمن بنا ہوا ہو، تو آپ بتائیں کہ ہمارے اس دشمن کے بارے میں کیا تاثرات ہوں گے؟ دوستی کے تاثرات ہوں گے، ہمدردی کے تاثرات ہوں گے، نفرت کے تاثرات ہوں گے، کس قسم کے تاثرات ہوں گے؟ اور پھر آپ دیکھیے اللہ نہ کرے کوئی ہماری ماں کا ہمارے سامنے دوپٹہ کھینچ لے، چادر کھینچ لے، نقاب کھینچ لے، گاؤن کھینچ لے، اتار دے اس کو، تو ہمارے کیا تاثرات ہوں گے یا نہیں تاثرات ہوں گے؟ انسلٹ فیل ہوگی ہمیں، یعنی کہ ہماری والدہ کے حوالے سے شاید ہم اپنے بارے میں اتنا نہ بھڑکیں، ان کے بارے میں تو ہم شاید مرنے مارنے کے اوپر تل جائیں. چاہے کوئی کتنا ہی ٹھنڈا ذہن کا انسان ہو، اس سے یہ چیز برداشت نہیں ہوگی کہ کوئی اس طرح سے آ کر ہاتھ اٹھائے. کیا کہہ رہی ہے سحر؟ پگڑی کو عزت، ہاں جی بالکل. تو آپ دیکھیے کہ اس نے آ کر ہمارے والدین سے جنت کا لباس کھینچا تھا، جنت کا لباس اتروایا تھا. اور پھر وہ ایسی بات تھی، اللہ تعالیٰ بھی اسی لیے آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے ناراض ہو گئے تھے کہ آپ نے اس درخت کا پھل کیوں کھایا جبکہ آپ کو منع کیا گیا تھا. تو یہی بات ہے، اللہ تعالیٰ یہ بات ہمیں ریئلائز کروانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی دیکھو دشمنی کس سے ہے، ٹارگٹ کیا ہے، کس چیز کو وہ سامنے لانا چاہ رہا ہے، کس چیز کو وہ ایکسپوز کرنا چاہ رہا ہے.
ان آیات کی روشنی میں آج کے جدید دور کو آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ شیطان اپنی اسکیم میں کم از کم 70 to 80% کامیاب ہو چکا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا کہ ہمارے ہاں ہماری بچیاں جو لباس پہن رہی ہیں، مائیں ویسٹ میں جائیں تو وہاں تو بیچاریاں مسلمان لوگ بھی پریشان ہیں۔ بچوں کو کیسے سمجھائیں، کیسے کنٹرول کریں، جو ان کی ڈریسنگ ہو چکی ہے کہ آدھے سے زیادہ ہماری مسلمان بچیاں، اور یہاں پہ بھی کم تو نہیں ہے کہانی، بتایا نا میں نے آپ کو کہ بحریہ کے اندر آپ دیکھیں کہ لوگوں کے لباس کی صورتحال کیا بنی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے فتنے سے آگاہ کرتے ہوئے اس دشمن کے بارے میں مزید انفارمیشن دے دی، انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ اور اس کا قبیلہ پورا۔ دیکھیں ساتھی تو میں ترجمہ کیا، لیکن اگر آپ قبیلے کو لیں نا تو قبیلے سے ذرا اور ہی کنسپٹ ذہن میں آتا ہے کہ قبیلہ جو ہے نا وہ بڑا ہی مددگار ہوتا ہے، ہیلپ فل ہوتا ہے۔ ایسا دشمن کہ جو کیا کر رہا ہے، ہم اس کو نہیں دیکھ رہے، حیث لا ترونہم، تم اس کو نہیں دیکھ رہے لیکن وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور اکیلا نہیں ہے۔ یہ بہت سخت بات ہے، اکیلا نہیں ہے بلکہ اپنے لاؤ لشکر سمیت تمہارے دائیں بائیں آگے پیچھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت کا مفہوم کہ تمہارے جسم کے اندر خون کی طرح گردش کر رہا ہے، یہ مفہوم ہے نا، آپ نے بتایا اس کے بارے میں۔ لیکن ایک ہستی ہے جس کو وہ نہیں دیکھ رہا، اور وہ ہستی اس کو دیکھ رہی ہے۔ وہ کون سی ہستی ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَان، کہ میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کی پروٹیکشن میں دے دیتے ہیں، اللہ کی پناہ میں دے دیتے ہیں، لباس تقویٰ پہن لیتے ہیں، لباس تقویٰ، تو آپ دیکھ لیجئے کہ بس پھر انشاءاللہ تعالی اس کی اللہ کی پروٹیکشن میں آ گئے نا، تو پھر اس کے حملے تو ہوں گے تو صحیح، حملوں سے محفوظ تو کوئی نہیں رہ سکتا، لیکن وہ اثرات نہیں ہوں گے جو کہ اللہ کی مدد کے بغیر انسان کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور اس کا پھر بیسٹ علاج یہی ہے، سولوشن یہی ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو پکڑ لیں، قول فعل عمل، اور اپنی اولادوں کے اندر یہ چیزیں ڈالنا شروع کر دیں، اس کا پرچار کرنا شروع کر دیں۔ اس کے علاوہ انہ یراکم ہوا قبیلہ، اس سے اور اس کے قبیلے سے بچنا ناممکن ہے، اس دشمن سے بچنا ناممکن ہے۔ علاج وہی ہے ہمارے پاس، اللہ کو پکڑنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، ان شیطانوں کو ہم نے ان لوگوں کا ساتھی بنا دیا جو ایمان نہیں رکھتے۔ ظاہری بات ہے کہ ایمان تو ڈھال ہے، ایمان شیلڈ ہے۔ اگر آپ کے پاس ڈھال، آپ کی شیلڈ ہی کمزور ہے تو پھر آپ شیطان کے حملوں سے خود کو کتنا بچا سکیں گے؟ روک ہی نہیں سکتے، اور پھر زیادہ وہ حملہ آور ہوگا، بڑے سخت طریقے سے حملہ آور ہوگا۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ پر، اس کی بھیجی ہوئی ہدایت پر اس کو ماننا، قبول کر لینا۔ اور سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کر آئے تھے یہ آیت، اگر آپ کو یاد ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تھا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، یاد ہے آپ کو کہ جب تمہارے پاس میری ہدایت آئے گی اور جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، گویا شیطان کے حملے سے محفوظ رہنے کی صرف اور صرف ایک ہی راہ ہے، ایک ہی علاج ہے، ایک ہی ہتھیار ہے، ایک ہی سلوشن ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی کرنا۔ پیروی، ہدایت کو ماننا نہیں، ہدایت کی پیروی کرنا، یہ ہے شیطان سے حملوں سے بچنے کا سبب۔ اور اگر آپ کو معلوم ہو کہ خالی گھر جو ہوتا ہے وہ پھر کہتے ہیں نا شیطان کا گھر ہوتا ہے، جس دل میں قرآن نہیں ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، تو وہاں تو شیطان بڑے آسانی کے ساتھ آ کر ڈیرے ڈالتا ہے۔ تو پھر ہم اپنے بچوں کے بارے میں جو اتنا پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، ان کی آنے والی نسلوں کے حوالے سے ہمیں کیا پتا کل کو کیا ہونے جا رہا ہے۔ ہمیں تو بہت شدت کے ساتھ اس بات کی دعائیں بھی کرنی ہے، رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، کوششیں بھی کرنی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی طرف لائیں، قرآن کی طرف لائیں، سب سے بڑھ کر یہ۔
یاد رکھیے بہت امپورٹنٹ بات جو میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی بتائی تھی کہ شیطان کا انسانوں پر زور اس طرح نہیں چلتا، اس کا زور کس طرح چلتا ہے کہ جہاں پر ایمان کی کمزوری ہوتی ہے، جہاں پہ اپنے اندر گندگی ہوتی ہے نا، جیسے کہتے ہیں اپنے گندگی، وہاں پہ مکھیاں آ کر بیٹھتی ہیں. تو جہاں گندا ہے، چیز پڑی ہوئی ہے، وہاں مکھیاں بیٹھیں گی. جہاں ایمان کمزور ہے، شیطان کے حملے وہیں پر زیادہ شدید. تو اللہ تعالیٰ سے بس انسان اپنے ایمان کی مضبوطی اور اس کی سلامتی جو ہے وہ مانگے اور چاہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں اور ان چیزوں کے ساتھ، قرآن کے ساتھ ہمیں جوڑے رکھیں. اسی میں ہی ہماری نجات ہے، اسی میں ہی ہماری زندگی ہے. آیت 28 وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً within bracket تمہاری قوم کے لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہوا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ بریکٹ کلوز. یہ within bracket مشرکین مکہ، مشرکین قریش بریکٹ کلوز جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اسی طریقے پر اپنے باپ دادا کو پایا ہے اور اللہ نے ہمیں ایسا ہی حکم دیا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اللہ کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. کیا تم اللہ پر افترا کر کے یعنی جھوٹ گھڑ کے ایسی باتیں کہتے ہو جنہیں تم نہیں جانتے. پچھلی جو ہم آیات پڑھتے آ رہے ہیں مختلف قسم کے ریمائنڈرز اللہ تعالیٰ نے دیے اولاد آدم کے لیے، یہ سارے کے سارے ریمائنڈرز تھے. اب یہاں سے قریش اور عربوں کا حال بتایا جا رہا ہے. پھر دوبارہ سے سورہ انعام میں ہم پڑھ کر آئے ان کی بدعت، ان کا شرک، ان کا کفر ہم پڑھ کے آئے تھے. اسی کی طرف رخ اللہ تعالیٰ نے پھیر دیا کہ کس طرح شیطان نے، اس کے قبیلے نے ان کو ڈالا ہے تباہی میں، تباہی کے جال میں ان کو ڈالا، چکما دے کر اپنے جال میں پھنسایا اور یہ سارے کے سارے شیطان کے دوست بن چکے ہیں. ہر بے حیائی کو وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً جب کوئی فاحشہ کا کام کرتے ہیں نا تو اس کے ٹانڈے، اس کا لنک، اس کا کنیکشن کس سے جوڑتے ہیں؟ قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو بالکل یہی کام کرتے ہوئے پایا تھا، یہ ہمارے باپ داداؤں سے چلتا چلا آ رہا ہے، یہ طریقہ، یہ سنت، یہ معاملات. واللہ امرنا بہا اور اللہ نے ہمیں ایسا ہی حکم دیا. استغفر اللہ. باپ دادا اور اللہ تعالی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو ایسا نہیں کہا نا، یہ تو اللہ کی طرف انہوں نے جھوٹ گھڑ لیا، منسوب کر دیا. قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء. اے نبی ان سے کہہ دیجئے، پورا زبردست طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کا جواب دلوایا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان اللہ لا یامر، اللہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کوئی ایسا حکم دے جو فحاشی پہ مبنی ہو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ شیطان کا فتنہ ہے، اللہ کی ہدایت نہیں ہے. فاحشہ کون سی بے حیائی ہوتی ہے، کون سی برائی ہوتی ہے کہ جس کا اثر دوسروں تک پہنچے، یعنی صرف اپنی ذات تک کی بے حیائی نہیں. بے حیائی تو بے حیائی ہے نا. کچھ ایسی بے حیائیاں ہوں گی کہ جو میں اللہ نہ کرے کچھ چھپ کے کرے. کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جس کا اثر، جس کے معاملات دوسروں تک پہنچے، وہ جراثیم دوسروں تک پہنچ جائیں، دوسروں کو بھی لگ جائیں، ایسی فاحشہ. ہر کبیرہ گناہ یاد رکھیے فاحشہ کی کیٹیگری کا گناہ ہوتا ہے. ہر کبیرہ گناہ فاحشہ میں آتا ہے. اور خاص طور پر یہاں ان آیات میں وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً مشرکین مکہ کی طرف جب وہ فاحشہ کرتے ہیں، یہاں پر خاص طور پر فاحشہ سے مراد بے حیائی کے وہ کام ہیں جو مذہب کے نام پر کیے جاتے ہیں. ان کے معبدوں میں، ان کے صوفیانہ مذاہب میں، ان کے پجاری، ان کے مجاور، شیطنت وغیرہ شیطانی جو کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں فاحشہ ہیں.
ان کا سب سے بڑا فاحشہ والا کام کوئی یاد ہے؟ کوئی بتائے گا کون سا کام کرتے تھے وہ؟ شاباش، ویری گڈ۔ جاہلی عرب میں ایک بدعت تھی ان کی بہت بڑی، کبیرہ گناہ تھا، خانہ کعبہ کا برہنہ طواف۔ لوگ اسے مذہبی فعل سمجھ کے، ثواب سمجھ کے کرتے تھے اور کہتے تھے اللہ نے ہمیں ایسا حکم دیا ہے۔ اور قریش جو تھے اصل میں انہوں نے، وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے نا، فتوی بازیاں بہت انہوں نے کی ہوئی تھی شروع، جیسے ہمارے ہاں بھی بس فتووں کی فیکٹری جب ہر طرف سے آپ کو تیار ملتی ہے، تو انہوں نے بھی بڑے فتوی بازی کے دفتر کھولے ہوئے تھے قریش نے۔ انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہوا تھا کہ عرب سے باہر جو بھی آنے والے لوگ ہیں نا، حاجی اور طواف عمرہ کرنے والے لوگ، وہ اپنے کپڑے پہن کر طواف نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ کپڑے جو ہیں وہ جو ہوتے ہیں ناپاک ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا گھر بہت پاک ہے، لہٰذا وہ ان گندے کپڑوں کے اندر آ کر طواف نہ کریں۔ جی ابھی بھی اللہ معاف کرے۔ اچھا، بہرحال وہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے ضروری ہے کہ یا یہ ننگا طواف کریں یا یہ قریش سے کپڑے ادھار لیں، یعنی ہم سے کپڑے ادھار لیں۔ اب ظاہری بات ہے اتنے کپڑے تو ہوتے نہیں تھے، تو باقی جو لوگ جن کو کچھ کو مل گئے، باقی جو ہیں پھر وہ اڑتے ہیں کیا اور مرد کیا، وہ ننگا طواف کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ بڑی زبردست عبادت ہے، بڑی عظیم عبادت ہے، یہ گندے کپڑوں کے ساتھ نہیں ہو سکتی، کپڑوں کی علائشوں کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ انہیں یہ کہا جاتا کہ یہ کیوں کر رہے ہو، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، فوراً کہتے ہیں اللہ نے ہمیں حکم دیا، قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کیا تم اللہ پر ایسی باتیں کرتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے؟ اللہ کے بارے میں کہنا کتنی غلط بات ہے نا۔ آپ کو یاد ہے کہ یہ رسم پھر فتح مکہ کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کروائی تھی اللہ کے حکم سے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ ہدایت دے کر بھیجی تھی، پیچھے سے پھر مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو بھیجا ان کے پیچھے، اور جا کر بتایا کہ یہ عام اعلان کر دیں کہ یہ پوائنٹس ہیں، جس میں سے ایک یہ تھا کہ آج کے بعد کوئی مشرک جو ہے وہ بیت اللہ میں داخل نہیں ہوگا، اس کی ڈیٹیل میں آگے سورۃ توبہ میں بتاؤں گی، اور دوسرا یہ تھا کہ آئندہ کوئی شخص برہنہ طواف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ بات دوبارہ نہیں کر سکتے، یہ اللہ کے اصولوں کے خلاف ہے، اور تم ایسی باتیں کہہ رہے ہو کہ جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے، نہ تمہارے پاس کوئی سند ہے، نہ ہی کوئی تمہارے پاس اس کی دلیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آیت 29، قل امر ربی بالقسط، اللہ نے کہا نا وہ تو حکم نہیں دیا رب نے، فحاشا کا حکم نہیں دیا، فاحشہ کا حکم کیا دیا، اس کے برعکس امر ربی بالقسط، ان سے کہیے میرے پروردگار نے تو ودن بریکٹ ہر معاملے میں بریکٹ کلوز انصاف کا حکم دیا۔ قسط اعتدال، انصاف یا اعتدال کا حکم دیا، اور کیا دیا، وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ، اسی نے کہا ہر مسجد کے پاس اپنا رخ اسی کی طرف کرو، اور اطاعت کو اسی کے لیے خالص رکھ کر اسی سے مانگو، اسی کو پکارو، تم اسی کی طرف لوٹو گے، اسی طرح لوٹو گے جس طرح اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا۔ قسط کو سمجھ لیجئے، اعتدال، عدل، ہر معاملے میں درمیانی راہ، ایسا کام جو افراط و تفریط سے خالی ہو، ایسا کام جو اللہ کی دی ہوئی تعلیمات، اس کی صفات کے مطابق ہو، انسان کی فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہو، یعنی اعتدال میں قسط میں کیا کیا ہے، انسان کی جو فطرت ہے اس فطرت سلیمہ کے مطابق ہو وہ کام، وہ بھی قسط ہے۔ اللہ خود بھی قائم بالقسط ہے، قرآن پاک میں آپ یہ لفظ پڑھیں گے، قائم بالقسط۔ اللہ نے جو شریعت نازل کی آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہر کتاب اس کی قائم بالقسط رہی ہے، قیامت تک ہوگی۔
اور ظاہری بات ہے کہ قرآن کے نزول کا مقصد بھی یہ تھا کہ لوگ بالکل اعتدال کا راستہ اختیار کر لیں، ایکسٹریمزم سے نکل آئیں، افراط و تفرید سے نکل آئیں، اعتدال پر آ جائیں۔ ہر حکم کے حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہے، اور کیا کریں؟ وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد۔ یہ جس قسط کی بات ہم نے پڑھی نا، بالقسط، کہ رب نے تو قسط کا حکم دیا، اس کا لازمی نیٹ رزلٹ یہ ہے کہ ہر مسجد میں عبادت اللہ کے لیے خاص رہنی چاہیے۔ خالق وہ ہے، مالک وہ ہے۔ تو پھر یہ بات قسط کے خلاف ہے کہ انسان اپنی پیشانی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جھکائے۔ پیشانی سجدے کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، سمبولیکلی یہ آ رہی ہے نا کہ وہ اقیموا وجوہکم، اپنا رخ، نماز مراد ہے یہاں پر، ہر مسجد میں مراد ہر نماز میں اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے جھکا جائے۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اطاعت کو اسی کے لیے خالص رکھ کر اسی سے دعائیں مانگو، اسی کو پکارو۔ وَادْعُوهُ الدعاء سے ہے، پکارو۔ اور دعا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے، روح ہے، اسی کے لیے دین کو خالص کر کے، ہر طرح کے شرک سے پاک، کفر سے پاک، بدعات سے پاک، ریاکاری سے پاک، کسی غیر اللہ کی طرف انسان کا دھیان بھی نہ جائے۔ وہ غیر اللہ صرف مٹی، پتھر، سونے چاندی کے بنے ہوئے بت، جنات، فرشتے نہیں ہوتے، صرف صالح انسان نہیں ہوتے۔ ہر انسان کا بت ممکن ہے اس کے گھر میں ہو، اس کے والدین، اس کا شوہر، اس کی بیوی، اس کے بچے۔ اللہ کو چھوڑ کر جس کے پیچھے انسان چل رہا ہے نا، جس کے پیچھے لگا ہوا ہے، اللہ کو جو اہمیت دینی چاہیے تھی وہ چھوڑ کر ان چیزوں کو بھاگ دے کر چل رہا ہے، اس نے اپنا اس کو بت بنایا ہوا۔ تو اللہ کو ہی پکارو، اللہ کے لیے ہی اپنی عبادتوں کو، اپنے دین کو، اپنی دعاؤں کو خالص کر لو۔ یہاں پہ خاص طور پر تو وہی بات ہے جس کے لیے ہم کہیں گے کہ دعا میں اللہ کو پکارنا ہے، کسی اور کو نہیں پکارنا۔ یعنی پہلی بات تو یہ ہے وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، خالص ہو کر اسی سے ہی مدد مانگنی ہے، اسی کو پکارنا ہے۔ وہ پڑھا نا ہم نے إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، بالکل وہ چیز ہے یہاں پر۔ اور اس کے علاوہ پھر جو باقی معاملات ہیں اس کے اندر بھی اپنا معاملہ توحید کے حوالے سے خالصتاً پیور رکھنا ہے، اس میں ملاوٹ نہیں کرنی۔ کما بداکم تعودون، تم اس کی طرف اسی طرح لوٹو گے جس طرح اس نے تمہاری پہلے ابتدا کی۔ گویا یہ توحید کا ہی چیپٹر ہے جس کو اللہ مزید کھول رہے ہیں کہ جیسے تنہا آئے تھے تنہا ہی اللہ کی طرف واپس لوٹو گے۔ جب تم لوٹو گے تو جو درجہ آج تم نے اللہ کے سفارشی تم نے پہلے گھڑے، پھر گھڑنے کے بعد تم نے جو ان کو مقام اور مرتبہ دیا ہے، ان میں سے کوئی بھی تمہارے ساتھ وہاں پر نہیں جائے گا تمہیں بچانے کے لیے، تمہیں نجات دلانے کے لیے۔ اس میں اب چونکہ ہمیں اب عربی نہیں آتی لہٰذا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، لیکن یہ جو دو لفظ ہے نا کما بداکم تعودون، اس میں اتنی مفسرین کہتے ہیں کہ بلاغت ہے نا صرف دو لفظوں کے اندر۔ اللہ نے توحید اور آخرت کے مکمل، یعنی کہ کہتے ہیں نا کوزے کو دریا میں بند کر دیا، وہ کیا ہے؟ سمندر کو کوزے میں بند کرنا، سمندر کو، یہ وہ معاملہ ہے یہاں پر ان دو الفاظ کے اندر کہ جیسے پہلے اس نے تمہیں بھیجا تھا وہ ایک اللہ ہے جس نے تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا، ایسے ہی تم اس کے سامنے دوبارہ لوٹائے جاؤ گے، آخرت ہوگی، وہاں پر تمہارا محاسبہ ہوگا۔ گویا ایک دلیل یہاں پہ بیان کر دی۔ اب اس کو تھوڑا سا ہم سم اپ کرتے ہیں آیت 29 کو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتائیے کہ میرے اللہ نے کسی فاحشہ کا حکم نہیں دیا، میرے اللہ نے تو قسط کا حکم دیا، اعتدال کا حکم دیا۔ میرے اللہ نے حکم دیا کہ جب بھی نماز ہو، مسجد میں نماز ہے، مسجد میں جاؤ گے، گھر میں نماز پڑھو گے، اس میں اپنا رخ مراد اپنی توجہ اللہ کی عبادت کی طرف رکھو۔
غیر اللہ کا ذہن میں کوئی تصور نہ آئے، یکسو ہو جاؤ، اسی کے لیے خالص ہوتے ہوئے اسی کو پکارو، اسی سے ہی مانگو، اسی کے لیے ہی اپنے معاملات کرو۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ لوگوں نے نا اپنے اپنے من گھڑت بہت سے طریقے بھی بنائے ہوئے تھے عبادت کے، بہت سی چیزوں کی بہت سے طریقوں سے عبادت کر رہے ہوتے تھے۔ اور مسجد کا یہاں پہ چونکہ خاص طور پر ذکر ہے، یہاں پہ خاص مسجد اور مسجد حرام مراد ہے، کیونکہ اہل مکہ مسجد حرام میں ہی بہت کچھ کر رہے تھے، ہم پڑھتے آتے ہیں ہسٹری کے معاملات۔ تو ذرا کہتے ہیں کہ یہ جو بت تم نے یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں اور اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، اللہ کی عبادت، اللہ کو پکارو۔ آیت نمبر 30، فریقن ہدا و فریقن حق علیہم الضلالہ، ایک گروہ کو اس نے ہدایت بخشی اور بریکٹ وہ ان سب باتوں کو جانتا ہے، بریکٹ کلوز، اور ایک اور گروہ پر اس نے گمراہی مسلط ہو گئی۔ ایک گروہ کو اس نے ہدایت بخشی اور ایک گروہ پر گمراہی مسلط ہو گئی۔ اللہ ان سب باتوں کو جانتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے بجائے شیاطین کو اپنا ساتھی بنا لیا اور سمجھتے ہیں کہ راہ ہدایت پر ہے۔ اصل بات یہی ہے جو پیچھے ہم نے حقیقت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ کو ایمان لانے کی توفیق دی، لیکن ایک گروہ پر گمراہی مسلط ہو گئی۔ تو یہ گمراہی کیوں مسلط ہوئی؟ اللہ نے یہاں پہ بتا دی ریزن، انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ۔ پیچھے ہم پڑھ کر آئے، ابھی ایک جملہ ہم نے پڑھا تھا ایک آیت کا، کہ کیوں شیطان ان کا دوست بنتا ہے، کیوں شیطان آتا ہے؟ کیونکہ وہ نفس کمزور ہوتا ہے، ایمان نہیں رکھتے، ایمان نہیں ہوتا، اس لیے نفس کمزور ہوتا ہے، اس لیے شیطان کے حملے بہت تیز ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ چونکہ انہوں نے شیاطین کو اپنا دوست بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر، اسی لیے ان کے اوپر گمراہی چسپاں ہو گئی ہے، گمراہی مسلط ہو گئی ہے۔ یہ شامت اعمال ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایسے اللہ معاف کرے بدبختوں کے حصے میں لکھا ہوا ہے، نصیب میں لکھا ہوا ہے، اور ان کی جہالت کی انتہا دیکھیے، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ بھی ہے۔ صرف گمراہی نہیں مسلط ہوئی ان کے اوپر، انہوں نے چونکہ شیاطین کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا دوست بنایا، وہ راستہ پسند کیا، اللہ نے ان پر مسلط کی، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں وہی سیدھے راستے پر ہے، وہی ہدایت یافتہ ہے۔ آپ سوچئے کہ یہ کتنی مت ماری ہوئی بات ہے کہ انسان اپنے فعل کو، اپنے راستے کو، اپنے طریقے کو غلط بھی نہ سمجھے اور وہ کہے نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں، میں بالکل درست ہوں۔ یہ بہت ہی سخت ترین آزمائش ہے، بہت بڑی بدبختی کی بات ہے۔ اسی لیے نا بار بار ایک دعا کوشش کیا کیجئے، دن میں ایک دفعہ ضرور پڑھیں ہم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا رحمہ، ٹھیک ہے نا؟ یہ دعا تو اپنی روٹین کا حصہ انسان بنا لے کہ اللہ تعالیٰ کچھ پتہ نہیں، سیدھے صراط مستقیم پہ چلتے چلتے چلتے، وہ پیچھے ہم نے پچھلی آیات میں نا اس نے کہا تھا کہ آپ ادننا، میں بیٹھوں گا، میں ضرور بیٹھوں گا، چیلنج دیا تھا نا، میں بیٹھوں گا کہاں صراط المستقیم تیرے سیدھے راستے پر۔ تو وہ تو بیٹھا ہوا ہے، وہ وہاں سے بیٹھا ہے جہاں سے ہمیں نظر بھی نہیں آ رہا، وہ اکیلا نہیں، اس کے پورے چیلے چانٹے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہے، اور ہم کہیں اپنی طرف سے جی ہم تو بڑے جا رہے ہیں ذوق و شوق کے ساتھ صراط مستقیم پر، اور پتہ چلے بعد میں کہ صراط مستقیم تو تھا ہی نہیں، یہ تو کوئی اور ہی طریقہ تھا، یہ تو کوئی اور ہی راستہ تھا۔ اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ پہلی بات تو وہ دعا ہے نا، دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے انسان اپنا تعلق مضبوط کرے۔ سیکنڈ یہ کہ قرآن کو پکڑ لیں، صراط مستقیم کی وہ جو سرا ہے نا، وہ جو رسی ہے وہ ہاتھ میں آ گئی، بس ادھر ادھر کی چیزوں کو سائڈ پہ کر دیں، کوئی نظریہ، کوئی فلسفہ، کوئی عقیدہ، کوئی تعلیم، کوئی ذکر، کچھ بھی ہے، مین پہلے نمبر 1 قرآن ہے، باقی چیزیں سب سیکنڈری ہیں۔ پھر انشاءاللہ توحید خالص کا ایک مزہ اور وہ راستہ انسان کو کچھ نہ کچھ ملے گا ضرور، پر جتنی جس کی چاہت ہوگی اتنا ہی وہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔
بڑھتا چلا جائے گا. آیت 31 یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. آدم کے بچوں، ہر مسجد کی حاضری کے وقت اپنی زینت کے ساتھ آؤ. کھاؤ پیو مگر حد سے آگے نہ بڑھو. کیوں؟ انہ لا یحب المسرفین، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب آپ دیکھ لیں کہ یہاں چھوٹی سی بات ہے، چھوٹی سی آیت کا ٹکڑا ہے نا، اس قدر زبردست سبق دے دیا اللہ تعالیٰ نے. یا بنی آدم، پھر وہی لفظ لائے اللہ تعالیٰ جو پیچھے اللہ تعالیٰ لائے. دیکھیں بار بار قصہ آدم و ابلیس اور یہ سارا معاملہ سنایا جا رہا ہے. ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی بات سامنے لا کر اللہ تعالیٰ پھر سے برین واشنگ کرنا شروع ہوئے ہیں کہ اے اولاد آدم، اے نسل آدم، قیامت تک آنے والی ہے نسل آدم. مشرکین مکہ تو تھے ہی مخاطب، ان کو بھی اصل میں بیدار کیا جا رہا ہے کہ تم تو اصل میں آدم کے بچے ہو، آدم کی اولاد ہو. ان کی اولاد ہو کر تم شیطان کے چکمے میں آ گئے، اس کے فریب میں آ گئے. تو یہاں پہ بتا دیا کہ یا بنی آدم، اے بنی آدم خذوا زینتکم، ہر مسجد کی حاضری کے وقت، عند کل مسجد، ہر مسجد کی حاضری کے وقت اپنی زینت کے ساتھ آؤ. خذوا زینتکم. یاد رکھیے زینت سے مراد صرف لباس زینت نہیں، لباس فاخرہ جسے کہیں گے، مزین ہوا اور بہت شہانہ قسم کا لباس، وہ نہیں ہے، بلکہ لباس ہے. ٹھیک ہے نا، لباس ہے، صاف ستھرا لباس ہے، لباس تقویٰ ہے، اندر کا بھی اور باہر کا بھی، وہ اصل لباس زینت ہے. لیکن یہاں پہ لباس کو لباس زینت کا لفظ دے کر کیوں اللہ نے مخاطب کیا؟ دیکھیں خذوا زینتکم عند کل مسجد، زینت کے ساتھ آؤ. یہاں پہ مین لباس ہے اور لباس کو نام دیا زینت کا. زینت کا نام کیوں دیا لباس کو؟ پاکیزگی کی وجہ سے دیا. ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک پوائنٹ رکھا تھا کہ جاہلی عرب میں ننگا طواف کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ جو لباس ہے ایک طرح سے اس کو ناپاک علائشی کہتے تھے. اکثریت یہ بھی کہتی تھی کہ یہ لباس سے زینت ہے، اور جو زینت ہے وہ عبادت کے شایع نشان نہیں ہے. ٹھیک ہے، احرام کے اندر آپ نے دیکھا کتنی سادگی ہوتی ہے. 2 سفید چادریں مردوں کے لیے، اور عورتوں نے بھی کوئی بہت زرق برق بھڑکیلے لباس نہیں پہنے ہوتے، سادے طریقے سے ہی خواتین بھی جا رہی ہوتی ہیں. یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے احرام چل رہا ہے نا، یہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں بتایا. شروع سے ہی لوگ 2 سفید چادریں باندھ کر حج اور عمرہ جو ہے وہ کرتے تھے. تو یہ جو عرب ہیں انہوں نے جو احرام کی سادگی ہے، یعنی آلریڈی سادگی تھی، اس کو انہوں نے اس حد سے نکالا اور اس کو درویشی کا نام دے کر اریانی کی حد میں ڈالا. یعنی درویشی کا نام دیا نا. انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم بے حیائی کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ تو لباس زینت ہے، علائش ہے، لہذا ہاں جی آج کل کے بھی درویش، جی آج کل کے ہمیشہ سے ہی ایسا رہا ہے. تو قرآن نے یہاں پہ بتا دیا کہ یہ جو اریانی ہے نا یہ بے حیائی ہے، اصل میں یہ بے حیائی ہے، فاحشہ ہے. لہذا جب بھی مسجد آنا ہو، جب بھی نماز پڑھنی ہو، اور خاص طور پر یہاں تو مسجد مراد ہے، اور وہ مسجد حرام اس وقت قیامت تک آنے والی جو بھی مسجد جاتا ہے سب کے لیے حکم ہوتا ہے کہ ہر مسجد کی حاضری کے وقت لباس زینت پہن کر داخل ہو، اچھا مناسب لباس پہن کر داخل ہو. کوئی مسجد ایسی نہیں کہ جس کی حاضری کے موقع پر اللہ کی طرف سے کوئی حکم ایسا آیا ہو کہ کپڑے اتار کر جاؤ، وہاں پر ننگے ہو کر جاؤ، نہیں. یہاں سے ایک چیز اور ہمیں پتہ چلتی ہے، اور وہ یہ کہ رہبانیت کی مکمل تردید کر دی اللہ تعالیٰ نے. رہبانیت کا کوئی شائبہ نہیں ہے دین اسلام کے اندر.
یہ سارے لباس چیزیں یہ اللہ نے پیدا کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ اور اچھے طریقے سے جاؤ مسجد کے اندر۔ پھر کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو مگر حد سے آگے نہ بڑھو۔ گویا جس طرح لباس تقویٰ لباس ظاہر کا لباس دینداری کے خلاف نہیں ہے، ایسے ہی اچھا کھانا پینا، مناسب طریقے سے کھانا پینا، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا، یہ دینداری کے خلاف نہیں ہے۔ اسی لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کھاؤ اور پیو، کلو واشربو، کھاؤ پیو، کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان کو استعمال کرو، پہنو، اوڑھو، کھاؤ پیو۔ ایک چیز حرام ہے، ایک چیز کی ممانعت ہے، ایک چیز منع ہے، ولا تسرفو، اسراف نہیں کرنا، کیونکہ اللہ نے حکم دیا نا امر ربی بالقسط، اللہ نے قسط کا، انصاف کا حکم دیا نا، اعتدال کا حکم دیا، تو یہ جو اسراف ہے یہ قسط کے خلاف ہے، اس کے اپوزٹ ہے، اللہ کی شریعت اس کی روح، اس کے منشا کے خلاف ہے۔ اللہ چونکہ اللہ نے ساتھ ہی کہا انہ لا یحب المسرفین، کہ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو، اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ وہ پسند کس کو کرتے ہیں؟ اعتدال کرنے والوں کو، مقسطین کو، ان کو پسند کرتے ہیں۔ گویا یہ چیزیں لباس کے معاملے میں، کھانے پینے کے حوالے سے، ہر چیز کو کس طرح سے ہم نے لے کر آنا ہے؟ ایک طرح سے حد میں لے کر آنا ہے۔ یہاں سے جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے وہ کیا ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب ہم اپنی بات کرتے ہیں نا، آگے والی جنریشنز کی بات کرتے ہیں۔ یہ ظاہری بات ہے، ایک مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں نا، مختلف پارٹیز میں جاتے ہیں، اچھے اچھے ہوٹلز میں آپ جاتے ہیں، مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں نا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں کا نا ایک ڈریس کوڈ ہوتا ہے نا۔ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جی آپ پینٹ ٹائی اور یہ چیز جو ہے نا وہ لگا کر آئیں گے۔ آج ہم نے اپنے ڈریس کوڈ بنا دیے، اللہ کی مسجد کا بھی عبادت کا ایک ڈریس کوڈ ہے پراپر، اور وہ کیا ہے کہ مختصر لباس نہیں ہو، شارٹ لباس نہ ہو، بلکہ پراپر لباس ہونا چاہیے، جس کو آپ لباس کہتے ہیں، جس کو آپ سمجھنے کے کہیں انسان مہذب طریقے سے کسی مہذب محفل میں جاتا ہے، کسی مہذب انسان سے ملنے کے لیے جاتا ہے تو وہ ایک مہذب طریقے سے، اب تو خیر وہ ہم نے چونکہ ڈیفینیشن ہی کافی تبدیل ہونا شروع ہو گئی ہے کہ عریانیت کو ہم نے مہذب اور تہذیب اور تمدن کا نام دے دیا، اس کو ہی فیشن بنا دیا۔ اب وہ ہمیں اتنا اللہ معاف کرے آنکھوں کو چبھتی نہیں ہے یہ بات، لیکن یہاں پر وہی بات آتی ہے کہ مہذب لباس پہن کر جانا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ بچے ہمارے جو ہے نا وہ شارٹس وغیرہ بھی پہنی ہوتی ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں نماز کے لیے، ٹھیک ہے، ستر پوشی ہو رہی ہے، شارٹ جو تھوڑی لمبی لانگ ہوتی ہے ستر پوشی ہوتی ہے، لیکن وہ شارٹ جو ہے وہ اس میں نماز نہیں پڑھیں، اس کو پہن کے مسجد نہ جائیں، ایک اچھا مناسب حلیہ، کالج جاتے ہیں ہم، آفس جاتے ہیں ہم، کس طرح کا لباس پہنتے ہیں؟ عبادات کے معاملے میں ہم مادر پدر آزاد ہونے کی کوشش کریں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے ٹھیک ہے فرق نہیں پڑتا بھائی۔ ایک اللہ تعالی کے حوالے سے بھی ہمیں ایک شرم و حیا کا معاملہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے ستر پوشی ہو رہی ہے لیکن پھر بھی ایک پراپر ڈریس ہمارا ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نماز جب پڑھنے لگتے تھے نا تو اپنا سب سے بہترین لباس نکال کر وہ پہنتے تھے نماز کے وقت، اور کہتے تھے اللہ تعالیٰ جمال کو پسند کرتے ہیں، اسی لیے میں اپنے رب کے لیے زینت اور جمال اختیار کرتا ہوں۔ ہماری عادت، ہمارا حلیہ، ہم لیڈیز ہیں، آپ سوچیں کہ سارا دن گھروں کے کام کر رہے ہوتے ہیں، گندی مندی حالت، پسینے آئے ہوئے، بوئیں آ رہی ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں جلدی جلدی بس نماز پڑھ لو، اس کے بعد پھر کہیں باہر جائیں گے، نہائیں گے، دھوئیں گے، اچھا پرفیوم، خوشبو،
اچھا لباس یہ پہن کے تیار شیار ہو کے جاتے ہیں، نماز کے وقت ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ تو یہاں پہ رک کر ایک روٹین ہم نے بنانی ہے کہ نماز کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہمارا جو اچھا صاف ستھرا دھلا ہوا ڈریس ہے، ہم جب نماز پڑھیں تو کم از کم ہم صاف ستھرے کپڑوں کے اندر پڑھیں، یہ ہماری روٹین ہو۔ جو آپ کا کیجول ڈریس ہے گھروں میں ایک مناسب طریقے سے جو ہم پہنتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ سطر والا تو ہوتا ہی ہے لیکن وہ مناسب ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں بدل لیں، اور پھر یہ کہ جیسے آج کل کے موسم میں تو انسان نہا ہی لے تو بڑی اچھی بات ہے۔ استغفر اللہ۔ اب یہاں پہ نا ہم ایک دو چیزیں اور سیکھیں گے اسی آیت سے، کیونکہ بڑی زبردست بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد بھی آ گئی، پھر وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب ہمارے ہاں بہت سے لوگ بہت عبادت گزار، نیک متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، فاحشہ سے بچتے ہیں لیکن اسراف سے نہیں بچتے، اور کھانے پینے کے اسراف سے نہیں بچتے۔ بے وجہ بہت سارا کھانا بنا کے اس کو پھینکا جاتا ہے۔ اب ہمارے ہاں حال یہ ہے، بحریہ میں کم از کم تو میں دیکھتی ہوں کہ کوئی غریب فقیر مسکین بھی نہیں ملتا آپ کو کہ کوئی چیز آپ اسی کو ہی دے دیں کہ بجائے آپ بن میں پھینکنے کے۔ لیکن آپ دیکھیں نا کہ صرف دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے، ریاکاری کے لیے، مطلب اتنا بنایا پھر اس کو پھینک دیا۔ یہ چیز جو ہے نا یہ اسراف ہے، سنجیدہ نہیں ہے۔ یہ مناسب طریقے سے بنا لیں، پھر کوشش کریں کہ آپ دیکھیں ارد گرد پھر بھی کچھ نہ کچھ لوگ یہ مزدور کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ آپ کے ارد گرد نیبرہڈ مارکیٹس وغیرہ ہوتی ہیں، یہاں پہ ورکر ملازم وغیرہ ہوتے ہیں، سیکورٹی والے، مطلب جو مناسب ترین کھانا ہے وہ اگر آپ کسی کو دے سکتے ہیں بجائے بن میں پھینکے اٹھا، بہت ہی زیادہ بری عادت ہے۔ اور میں نے اکثر خواتین کو یہ بھی دیکھا ہے کہ مثلا ہانڈی میں سے یا ڈونگوں میں سے سالن نکال رہی ہوں گی نا تو آدھا اسی میں ہی چھوڑ دیں گی، اور وہ ان پرواہ ہی نہیں کہ کم از کم سارا تو نکال لو، سارا تو دیکھ لیں۔ اب لوگ جو ہے وہ گوشت وغیرہ کھا رہے ہوتے ہیں تو یقین کریے اللہ تعالیٰ معاف کرے، دیکھیں کتنا مہنگا ہے نا سارا، یہ چیزیں افورڈ کرنا بھی آج کل ایک بڑی مشکل صورتحال بنی ہوئی ہے مڈل کلاس کے لیے۔ کھاتے ایسے ہیں کہ آدھا کھاتے ہیں اور آدھا اسی ہڈی پہ چھوڑ کے کہ جی ہم سے تو صاف نہیں ہوتا۔ اتنا کیا ماڈرن ہونا کہ بھی آپ سے گوشت صاف نہیں ہوتا پھر نہ لو، یا ہڈی کے بغیر آپ لے لیں، اس کے ساتھ ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ لوگ ترس رہے ہوتے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ اس کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں اس کو۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں جیسے ہمارے شادی بیاہوں کے اندر کھانا ضائع ہوتا ہے، کس طرح ہم پلیٹیں بھرتے ہیں اور وہ ایک بڑا بڑا پہاڑ ہر پلیٹ میں بنا ہوا ہوتا ہے اور بس وہ نہ کھایا جاتا ہے، وہ بس نیت ایک خراب ہوتی ہے، حالانکہ ہر ایک اپنے گھر سے جاتا ہے بس تھوڑا ڈال لیں اپنی پلیٹ میں، پھر لے لیں اپنے بچوں کو بچپن سے اب ٹریننگ کے اندر شامل کریں یہ کہ بھئی تھوڑا ڈالو پلیٹ میں، پھر دوسری دفعہ پھر لے لو، تیسری دفعہ لے لو، کھا لو، کھانے سے کوئی نہیں روک رہا لیکن ضائع نہیں کرنا۔ یہ تو ایک لیسن دینے والی بات ہے نا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو اسراف ہے یہ تو کھانے پینے کے بارے میں تو آ ہی گیا، ہم ریسورسز بھی ضائع کرتے ہیں، سب سے بڑھ کر پانی، پھر بجلی، گیس، چولہا جل رہا ہے تو جل رہا ہے، ہیٹر آن ہے تو آن ہے، پنکھے چل رہے ہیں تو چل رہے ہیں، لائٹیں آن ہے تو آن ہے۔ یقین کیجئے کہ اتنا زیادہ یہ معاملہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ کیا کرے، کوئی سمجھ نہیں آتی مجھے تو۔ میں تو وہی کہتی ہوں کہ بچوں کو بھی کالج میں ہم تو بچوں کو بتا کے تھک جاتے ہیں کہ بیٹے جس کمرے سے نکلے ہو 3-4 جب ہر وقت ہر بندہ ڈیوٹی تو نہیں دے سکتا نا کہ وہ پنکھے لائٹیں بند کرتے رہے، آپ تو کم از کم یہ چیز تو دیکھا کرے نا، لیکن یہ نہیں ہے۔ پھر اس کے علاوہ مزید جو ہمیں ان باتوں سے سیکھنا ہے وہ یہ کہ ایک تو رزق حلال ہو، دوسرا یہ کہ اتنا کم بھی نہ کھائیں کہ انسان کمزور ہو جائے، وہ ایک اسراف ہے، اور دوسرا کھانے میں اسراف کہ بہت کھایا ویٹ اتنا بڑھا لیا کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ بھی غلط بات ہے۔
یہ اپنی صحت کا خیال کرنا، ایک مناسب طریقے سے ڈائٹ لینا، بے جا نہ کھانا، یہ بھی لازم ہے انسان کے لیے، اعتدال ہے کھانے میں. لیکن اتنا ڈائٹنگ کے چکر میں آ کے اتنا کم کھانا کہ انسان ہر وقت بس بیمار بیمار بیمار، یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے. اعتدال، دین کا حکم ہے اعتدال. پھر دوسرا یہ کہ کھانا زندگی کا مقصد نہیں ہے، جینے کے لیے ہم کھا رہے ہوتے ہیں نا. اور پھر دیکھیں کہ کھانے میں صرف لذت ہی نہ دیکھے انسان، اس کے اندر غذائیت بھی دیکھے کہ اس میں یہ جو ہم کھانا کھا رہے ہیں، یہ کون سے سٹائل کا کھانا کھایا جا رہا ہے. اب ہر روز اور ہر دوسرے دن تیسرے دن اگر آپ جنک فوڈ کھانے کے عادی بنا لیا خود کو، بس پھر تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. صحتوں کا تو پھر اللہ ہی وارث ہے. اچھا، تو اللہ مالک ہے. آج کل ہمارے بچوں کا یہی حال بنا ہوا ہے، فلاں چیز کھانی ہے فلاں نہیں کھانی. تو میں کہتی ہوں اس میں سے بچپن سے ہی پیرنٹس کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیے، گھر میں ایک روٹین بنانی پڑتی ہے. دیکھیے بچے تو بچے ہیں نا، وہ تو پھر وہی سیکھیں گے جیسے آپ ان کو دیں گے. آپ ان کو اعتدال کے ساتھ دیں، صحت مند بچے ہوں گے، صحت مند سوسائٹی ہوگی، دین کے لیے کچھ کر سکیں گے، دنیا کے لیے کچھ کر سکیں گے. ورنہ بس پھر وہ ایک چیز آتی ہے نا ایک امت محمدیہ کے حوالے سے کہ کسی نے کچھ کرنا ہے، وہ پھر میرا نہیں خیال کہ اس طرح سے ہو سکے گا آگے چل کے. تو تھوڑا سا جو کہ نا کھینچنے والی ضرورت ہے بچوں کو، یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور خود کو بھی. اچھا، اس میں ایک ہسٹری سے آپ کو بات بتاؤں گی، بڑی اچھی بات ہے کہ ہارون الرشید تھے ہمارے ایک بڑے بادشاہ گزرے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا. ان کے پاس ایک عیسائی طبیب آیا اور کہنے لگا کہ کیا تمہاری کتاب میں علم طب کے بارے میں کچھ نہیں ہے یہ قرآن میں؟ حالانکہ علم تو دو ہی ہیں، علم الابدان اور علم الادیان، بدن کا علم اور دین کا علم. تو انہوں نے کہا کہ ان کے پاس بھی ایک بیٹھا ہوا تھا نا، بندہ بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے جواب دیا اللہ نے ساری طب کو آدھی آیت میں جمع کر دیا، ساری طب کو آدھی آیت میں جمع کر دیا، اور وہ کیا ہے؟ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا. یہ آدھی طب ہے اس کے اندر. ابدان، بدن. طبیب بولا تمہارے رسول کا کوئی قول طب کے بارے میں؟ ان کو بتایا کہ ساری طب کو چند الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھا کر دیا. آپ نے فرمایا میدا مرض کا گھر ہے. میدا جو ہے نا وہ ہوز ہے، جسم کی ساری رگیں وہیں سے ہی سیراب ہوتی ہیں، مرض کا گھر ہے. پھر آپ نے کہا کہ پرہیز علاج کا سر ہے. پرہیز علاج کا، مجھے اس روایت کا نہیں پتا پرہیز علاج کا سر ہے، یہ کتنی اوتھینٹک ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت منسوب ہے. یعنی یہ تو اس کا مکالمہ ہوا ہے نا ہارون رشید کے وہاں پہ، ٹھیک ہے. کہا کہ ہر بدن کو وہی چیز دو جس کا تم نے اسے عادی بنایا ہے. عادی مطلب کہ جو پازیٹیو چیزیں ہیں. طبیب بولا کہ تمہاری کتاب اور تمہارے رسول نے تو جالینوس کے لیے طب چھوڑی ہی نہیں. جالینوس بہت بڑا طبیب گزرا ہے کہ اس کے لیے تو کوئی طب چھوڑی نہیں. ساری طب تو ایک چھوٹے سے آیت کے ٹکڑے اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں آ گئی. اگر ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو آپ دیکھیں گے کہ 70% امراض انشاءاللہ دوڑیں گے. دوائیوں اور ڈاکٹروں کے چکر، یہ جو آج ہم دیکھیں نا بڑے بڑے جو ڈاکٹرز ہیں، ہر شاپ پہ جائیں آپ کو گھنٹوں بیٹھنا پڑتا ہے لائنوں میں جا کے. ٹیسٹوں کے نام پہ ہزاروں روپیہ برباد ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر کھا کھا کے بھی اپنا آپ کی تباہی پھیر رہے ہوتے ہیں. تو مناسب، میں یہ نہیں کہتی کہ جنک فوڈ چھوڑ دیں، ضرور کھائیں، لیکن اس کا جو پورشن ہے، اس کا جو ریشو ہے، اس کو بہرحال ایک اعتدال کے اندر لانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میدا درست ہے تو ساری رگیں یہاں سے صحت مند غذا لے کر لوٹیں گی، اور اگر میدا خراب ہے تو ساری رگیں بیماری لے کر بدن میں چلائیں گی. اس چیز کا جو ہے نا وہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے. آیت 32 کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے
کس نے حرام ٹھہرایا ہے اللہ کی اس زینت کو جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا، اور ودن بریکٹ کس نے اللہ کی بخشی ہوئی بریکٹ کلوز پاک چیزوں کو ودن بریکٹ ممنوع قرار دیا۔ ان سے کہیے یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی اہل ایمان کے لیے جائز ہیں ودن بریکٹ، اور اللہ نے کافروں کو بھی ان میں شریک کر دیا ہے بریکٹ کلوز، اور آخرت کے دن تو وہ خاص انہی کا حصہ ہوں گی ودن بریکٹ، منکروں کا ان میں کوئی حصہ نہ ہوگا بریکٹ کلوز۔ اسی طرح ہم اپنی آیات کی تفصیل کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں۔ کل من حرما، کس نے حرام کرا دیا، کون ہے؟ جیسے کوئی کہتے ہیں کس کی جرت ہوئی کہ یہ کام کیا، جیسے گھر میں آپ اپنے بچوں کو جب کسی کام سے روکتے ہیں اور پھر وہی کام کرے تو آپ کہتے ہیں کس نے کیا یہ کام، بتاؤ ذرا مجھے کون ہے وہ جس کے اندر، جس نے اتنی گستاخی کی، اتنی اس کے اندر ہمت ہوئی کہ اس نے یہ کام کر لیا۔ اللہ کہتے ہیں کل من حرما، کس نے حرام قرار دیا، کون ہے جو زینت اللہ، اللہ کی زینتوں کو حرام قرار دے رہا ہے؟ وہ جو اخرج علی عبادی، اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہیں زینتیں۔ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، بڑے کنسپٹ کلیئر ہوں گے اس آیت سے آپ کے۔ بس تو یہ بات ہے من الرزق، اللہ کی پاکیزہ چیزیں رزق کے حوالے سے کس نے پابندیاں لگائیں؟ دینے والا اللہ، اس نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ کون آ گیا اللہ کی چیزوں پر پابندیاں لگانے والا؟ کون پیدا ہو گیا پابندیاں لگانے والا؟ زینت کا لفظ عربی میں ان چیزوں کے لیے آتا ہے کہ جن کو انسان اپنی کیا ایستھیٹک سینس جسے کہہ لیں اس کو سیٹسفائڈ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، تو جمالیات کہیں گے کہ اس کی تسکین کے لیے استعمال کرتا ہے، مثلا لباس ہے، زیورات ہیں، میک اپ وغیرہ، یہ بیسیکلی 3 چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں جسم کے لیے۔ اور اگر ہم گھر کو دیکھیں تو گھر کو پتا آپ پینٹ وغیرہ کرواتے ہیں، اچھی اچھی چیزیں لگاتے ہیں، دروازے کھڑکیاں شیشے وغیرہ، پھر آپ مزید اس میں پردے ہیں، قالین ہیں، صوفے لگاتے ہیں، یہ چیزیں ہیں نا، یہ گھروں کی زینت ہے۔ پھر ایسے شہروں کی زینت کیا ہے کہ اچھی اچھی بلڈنگز ہوں، صفائی ستھرائی ہو، پارک وغیرہ ہو، مختلف قسم کی چیزیں ہیں نا، وہ شہروں کی زینت ہوتی ہیں۔ پھر شاعری بھی ہے، کلام کی زینت، یعنی اچھی شاعری جو ہے وہ کیا ہے؟ کلام کی زینت ہے۔ اب دین کے اندر جو صوفیانہ چیزیں آئی ہیں نا، صوفیانہ طریقے، راہبانہ طریقے کرسچینٹی سے ہم نے لیے، وہ تو خیر کب سے بہت ساری چیزوں کو خیر بات کہہ کے فارغ ہو کے بیٹھ گئے۔ کچھ چیزیں ہم نے ہندوؤں سے لی، ان کی وجہ سے ہم نے بہت ساری چیزوں کو حرام، مکروہ، قابل ترک، روحانی ترقی میں رکاوٹ بنا دیا ان کو۔ اللہ نے ایک چیز پیدا کی ہے نا، اس میں آپ میوزک کو بھی لے کر آئے کہ ہم کہتے ہیں کہ میوزک جو ہے نا بالکل حرام ہے۔ میرا تھوڑا سا پوائنٹ آف ویو اس میں مختلف ہے، کوئی پڑھنا چاہے گا تو میں انشاءاللہ اس کو وہ حدیثیں اور وہ چیزیں بھی دوں گی۔ یہاں پہ میں موسیقی کو ڈائریکٹ ڈسکس نہیں کر رہی، لیکن میں ایک بات کہہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آواز کی جو زینت ہے اس کے اندر اچھی موسیقی، اچھی چیز جو ہے وہ آتی ہے۔ اب ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے، دوسرا پوائنٹ آف ویو تھوڑا اس سے مختلف ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ گلاس ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ فلاں چیزیں جو ہے نا وہ حرام ہے۔ اللہ نے کہا میں نے اپنے بندوں کے لیے یہ زینتیں پیدا کی ہیں۔ بندوں میں کون ہے کہ جس نے میری زینت اور میری بنائی ہوئی طیبات کو حرام کرا دیا؟ کون ہے ذرا وہ میرے سامنے تو آئے نا۔ اخرج علی عبادی، اللہ کہتے ہیں ہم نے نکالا ہے، ہم نے پیدا کیا ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ اللہ کا کوئی کام بغیر کسی حکمت کے نہیں ہوتا، ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ تو آپ اگر کوئی ناروا پابندی لگا رہا ہے تو وہ بہت زیادتی کر رہا ہے۔ یعنی آپ کو بہت سی زینتوں کی بات بتا دی، ہر شخص نے، ہر گروہ نے، ہر فرقے نے، ہر مسلک نے اپنی اپنی پسند کی چیزیں پکڑی ہوئی ہیں اور وہ اسی کو لے کر فوکس ہو رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ بھی نہ استعمال کرو، یہ بھی نہ استعمال کرو، یہ بھی نہ استعمال کرو۔
مثلاً اچھا لباس پہننا، خوبصورت لباس پہننا، اللہ نے جب پیدا کیا ہے، اللہ نے جب وسائل دیے ہیں تو یہ منع تو نہیں ہے نا، حرام تو نہیں ہے نا۔ اگر آپ لباس پہن رہے ہیں اور اس طرح ساتھ ہی آپ اس لباس کے ساتھ ساتھ آپ غریبوں مسکینوں کا بھی خیال کر رہے ہیں، اللہ کے دین کا بھی خیال کر رہے ہیں، آپ دے رہے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اس میں آپ یہ ہے کہ اسراف سے بچیں۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ نہیں کہ اب ہر مہینے یا ہزاروں روپے کے کپڑے اپنے ہی بنا کر بیٹھ جائیں، غلط بات ہو جاتی ہے۔ ایک مناسب کپڑے ہیں، اچھے کپڑے ہیں کہ آپ جہاں پہ سوسائٹی میں موو کرتے ہیں، آپ کا لوگوں سے ملنا جلنا ہے، آپ اچھے طریقے سے جائیں، کھائیں پیئیں پہنیں اوڑھیں، چیزیں استعمال کریں، چیزیں نئی خریدیں، پرانی کسی کو دے دیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ سب اللہ کی زینتیں ہیں، اللہ نے کوئی پابندی نہیں بتائی۔ کیونکہ جب انسان دین کی طرف آتا ہے نا، میرے بہت سے لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، باتیں ہوتی رہی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو بہت ڈر لگتا ہے، ہم ذرا کوئی نیا کپڑا بناتے ہیں، ذرا کوئی اللہ کی پکڑ نہ ہو جائے، کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے۔ یہ پکڑ کیوں ہو جائے؟ اللہ نے دیا ہے نا، اللہ چاہتے ہیں کہ بندے پر اپنی نعمتوں کا اثر دیکھیں مناسب طریقے سے۔ اگر آپ تکبر نہیں کر رہے، اگر آپ ریاکاری نہیں کر رہے، اگر آپ اسراف نہیں کر رہے، اگر آپ بے شرمی کا کوئی معاملہ نہیں کر رہے، یہ چار چیزیں ہیں، ان چار چیزوں کے ان چار رولز کو لے آئیں، آپ کا صبح سے لے کر شام تک، کھانے سے لے کر سونے تک جو بھی معاملہ ہے وہ اعتدال کے دائرے میں ہوگا، تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو جب اللہ نے پابندی نہیں لگائی تو ہم کون ہوتے ہیں ان چیزوں کے اوپر پابندی عائد کرنے والے؟ تو اللہ نے ایسے ہی غضبناک ہو کر پوچھا کہ کس نے ان کو حرام ٹھہرایا ہے؟ کل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصہ، یہ چیزیں جو ہے نا دنیا کی زندگی میں اللہ نے اہل ایمان کے لیے ہی خاص خاص رکھی ہوئی ہیں، اہل ایمان کے لیے پیدا کیے ہیں، انہی کا حق ہے۔ لیکن اس میں مہلت مل گئی منکروں کو، کافروں کو، کہ وہ بھی استعمال کر لیں۔ گویا اللہ کی نعمتیں پیدا ہی جب اہل ایمان کے لیے ہوئی تو ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانا نہ دینداری کے منافی ہے، نہ ایمان کے منافی ہے، نہ تقوی کے منافی ہے۔ اللہ نے انہیں یہ دنیا میں دی، کفار کو آزمائش کے لیے دی ہیں، اور کیا ہے؟ آمنو فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، اور خاص طور پر یہ چیزیں انہی کے لیے ہوں گی۔ دنیا میں تو جب اللہ نے زینت پیدا کی تو بطور امتحان مسلمانوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ نان مسلمز بھی شامل ہو گئے، وہ اس مہلت سے، ان چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لیکن آخرت میں منکروں کا ان میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ آخرت میں یہ ساری نعمتیں، یہ زینتیں، نعمتوں کو میں زینت کہوں گی، یہ کس کے لیے ہوں گی؟ اہل ایمان کے لیے ہوں گی، اور وہ ان سے منکر ہمیشہ کے لیے محروم کر دیے جائیں گے۔ قرآن ایک حیرت انگیز اعلان کر رہا ہے ان آیات کی روشنی میں، ان آیات کے اندر، کہ جو عام ہمارا مذہبی طبقہ ہے، یقین کیجئے کہ مذہبی لوگ اگر کوئی اچھا کام کھانے پینے کے اعتبار سے کرے نا، پہننا اوڑھنا، اچھی گاڑی، ان پہ جو عام عوام ہے وہ اتنی باتیں بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بڑے جب جناب دینی بنتے ہیں، اور ان کی ذرا ان کا لیونگ سٹینڈرڈ دیکھیں، ان کی گاڑی دیکھیں، ان کا گھر دیکھیں۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو کہا کہ ہر چیز کو اعتدال میں ہونا چاہیے، لیکن اچھی گاڑی دینداری کے خلاف نہیں ہے، تقوی کے خلاف نہیں ہے۔ ایک بندے نے اپنے ٹائم کو بچانے کے لیے، اپنی انرجی کو بچانے کے لیے، اپنی صلاحیتوں کو بچانے کے لیے اگر ایک چیز رکھی ہوئی ہے اور وہ چیز بھی استعمال مین اللہ کے دین کے کام کے لیے ہی ہو رہی ہے، تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن ہمارے ہاں ایک فکر ہے، اللہ نے دنیاوی زندگی کو ایک نئے رخ سے پیش کیا، دنیا کی زندگی کو اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کا قرب پانے کے لیے، اللہ کی محبت چاہنے کے لیے دنیا کی زینتوں سے دستبرداری نہیں اختیار کرنی، بلکہ ایمان والوں کے لیے ہی تو اللہ نے پیدا کی ہیں یہ چیزیں۔ بس
سمجھنا کیا ہے؟ حدود الہی کے اندر رہ کر ان نعمتوں کو استعمال کرنا ہے. کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، ہم اپنی آیات کی تفصیل کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں. ظاہری بات ہے اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ شکر گزار بندہ بنے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس حدیث کو ذرا ذہن میں رکھیے کہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آدمی چاہتا ہے کہ اس کا لباس خوبصورت ہو، اس کا جوتا خوبصورت ہو، تو کیا یہ تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ صاحب جمال ہے اور جمال کو پسند کرتے ہیں، تو پہنے. اللہ تعالیٰ اسراف سے بچائیں. یاد رکھیے کہ سادہ لباس بھی انسان پہنتا ہے. اب ہر وقت ہر موقع پہ آپ درک برک بھڑکیلا مہنگا قیمتی تو نہیں پہن سکتے. سادہ لباس بھی ہوتا ہے، مناسب لباس. اب سادے لباس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس پہ سے اسمیل آ رہی ہو. ایک پائنچا ادڑا ہوا ہے، ایک پائنچا چڑھا ہوا ہے، ایک پائنچا اترا ہوا ہے، ایک بخیا ادڑا ہوا ہے، ایک لگا ہوا ہے. یہ بڑی ہی بد تہذیبی ہے، ایٹیکیٹس کے خلاف ہے. اب یہ بھی نہیں کہ آپ ہر وقت ایک ایک لیس میچ کرنے کے لیے گھنٹوں بازار میں پھر رہے ہیں. لیس کی میچنگ نہیں ہو رہی بھائی، وہ فلاں چیز کی میچنگ نہیں ہو رہی. مناسب طریقے سے ضرور کریں لیکن وقت کو ضائع نہ کیا جائے. یہ سب پھر اسراف میں آ جاتا ہے. امام ابو حنیفہ ہمارے بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ایک چادر 400 اشرفیوں کی تھی. صرف ایک چادر، بہت ایکسپینسو چادر رکھی ہوئی تھی، استعمال کرتے تھے. لوگوں سے بہت ملنا جلنا ہوتا تھا، وفد آتے تھے، لوگ سیکھنے سکھانے آ رہے ہوتے تھے. اب وہ مولوی صاحب یا ہمارے عالم جو ہیں وہ بری حالت بنا کر مسکینوں کی طرح بیٹھ جائیں تو لوگ کہیں کہ شاید انہوں نے کوئی مانگنے کا طریقہ کھولا ہوا ہے یہاں پر. ایسے ہی ہے نا کہ یعنی کہ ایک اور ہی دنیا ہم سوچتے بھی ہیں دوسرے کے بارے میں اور دیکھتے بھی ہیں اس کو اس نظر سے. امام مالک کے بارے میں آتا ہے، حدیث درس حدیث وغیرہ دیا کرتے تھے اگر آپ کو معلوم ہو. ہر روز نیا جوڑا ان کے پاس آتا تھا امپورٹڈ. پرانا جوڑا وہ روز صدقہ کرتے تھے. 360 دنوں کے جوڑے کسی نے اپنے سر لیے ہوئے تھے اور مہنگے ترین ان کو جوڑے جو ہیں وہ دیتا تھا بندہ کہ پہنے آپ، اور پھر وہ ساتھ کے ساتھ اس کو صدقہ، ساتھ کے ساتھ صدقہ، خوشبو لگا کے بڑی شان سے حدیث بیان کرنے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، وہ دین بیان کرنے کے لیے بیٹھا کرتے تھے. تو ہمارے ہاں تو اللہ معاف کرے وہ جو جسے انہوں نے یہاں پہ کہا کہ وہ ملنگ بابا ننگ دھڑنگ، وہ اللہ معاف کرے بال الجھے ہوئے، مہینوں کوئی نہایا نہیں، جوئیں چل رہی ہیں اس کے اندر، اور وہ سب سے اللہ کا پہنچا ہوا بندہ ہے، بابا جی دعا کر دیں، بابا جی دعا کر دیں. جو سب سے گندا ہوگا وہ سب سے پہنچا ہوا ہوگا، اور پان کھا رہے ہیں بیڑی. اور جائیں آپ ذرا ادھر مختلف ادھر ادھر جو ہے نا، ہم نے ہاں مزار پہ یا اس طرح کے جو اڈے جڈے بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ خواتین کو زیادہ کٹی ہوئی بھی ہوتی ہیں، جو جھرمٹ میں لیے ہوئے ہوتی ہیں بابا جی کو اپنے، تو آپ دیکھیں کہ ہاں، تو وہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ آپ کو گندگیاں غلاظتیں اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ نظر آئے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیں، اللہ ہمیں راہ مستقیم پہ نئے بھی دیں پرانے بھی دیں. نہیں پرانے کیا کریں گے پھر آپ پھینکیں گے ان کو، وہ ضائع ہو جائیں گے. بعض کپڑے ایسے ہوتے ہیں آپ پیسے بناتے ہیں، کسی کی شادی بیاہ ہے، پارٹی ہے، وہ کپڑے کم یوز ہو رہے ہوتے ہیں نا، 5-7 دفعہ پہن لیے تو پہن لیے، اس کے بعد پھر انسان کہتا ہے آپ شادی میں جانا جائے. بتا آپ کا ایک ہلکا احباب ہے، آپ کو مناسب طریقے سے رکھ رکھو. اگر آپ پرانے کپڑے کسی اچھے طریقے سے کسی اچھے بندے کو دیں، وہ پہنے گا، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. نئے بھی دیں پرانے بھی دیں، نئی چیزیں بھی دیں پرانی بھی دیں، ضائع نہ کریں کسی چیز کو بھی. ٹھیک ہے. اللہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں تھوڑا سا پوائنٹ آف ویو کا فرق آ جاتا ہے. مختلف اسکول آف تھاٹ ہے. جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے موسیقی کی بات کی
کہ ہمیں صرف وہ حدیثیں سنائی جاتی ہیں کہ جس میں شدید ترین حرمت ہے موسیقی کی، کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا اور اس طرح کی وہ روایتیں کبھی کسی نے ہمارے کانوں میں پڑنے ہی نہیں دی کہ یہ جو غنا تھا یا یہ جو میوزک تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعد میں بھی جاری رہا، لوگ سنتے تھے۔ اس میں جو چیز منع ہے وہ یاد رکھیے، جو میں نے آپ کو ایک اصول بتا دیا نا، فحاشی بے حیائی حرام، بالکل حرام ہے، یہ جہاں بھی ہوگی وہ حرام ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے اندر پھر آپ دیکھ لیں گے کہ اسراف نہیں ہو، اسراف کیا، وقت ضائع، کہ آپ 24 گھنٹے ایک ہی کام پہ لگے رہیں۔ کبھی کبھار اگر آپ کچھ سن لیتے ہیں کوئی اچھی شاعری، سلجھی ہوئی شاعری اچھی چیز ہے، مناسب چیز ہے۔ اب ہم 8 بارے پڑھ کر آ چکے ہیں، آپ دیکھیں کوئی ایک آیت بھی مجھے بتا دیں کہ جو آئی ہے۔ اگر آپ میں یہاں پہ کسی کو درس کے لیے بٹھاؤں نا، کسی نئے بندے کو لا کر، وہ سب سے پہلے آپ کو جو کہے گا نا، وہ کہے گا کہ جی موسیقی جو ہے نا اس کو حرام ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز اگر پیدا کی ہے تو اس سے ایک جائز وے میں ایک فائدہ اٹھانا، اچھا کسی کا مزاج ہے وہ نہیں اٹھانا چاہتا، نہ اٹھائے، جو دوسرے اٹھا رہے ہیں ان کو کیا پترے دینے کی کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے؟ بات سمجھ میں آئی ہے نا۔ اور ابھی یہاں پہ آپ نے خوشبو کی بات کی، تو خوشبو کے بارے میں بھی یہی معاملہ ہے کہ خوشبو جو ہے وہ جو ہمارے پاس روایت آتی ہے کہ جی وہ عورت کے پاس سے آئے تو وہ پتہ نہیں، وہ سی روایت ہے کہ وہ بہت سخت گناہ ہوتا ہے اور بڑی برے قسم کے الفاظ ہیں۔ اس کے برعکس ہمارے پاس دوسری باتیں بھی ہیں کہ خوشبو لگایا بھی کرتی تھی صحابیات، ایک مناسب طریقے سے جو خوشبو ہوتی ہے، ایک اچھی خوشبو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ آپ ایسی خوشبو لگائیں جو آپ کو اپنے حلقے تک آ رہی ہو۔ وہ دور دور اب تو ایسی خیر خوشبو ہے اس طرح سے ملتی بھی نہیں کہ آپ کہیں کہ دور دور تک لوگوں کو جائے ایسی خوشبو، مطلب اپنے آپ کو مناسب طریقے سے صاف ستھرا رکھنے کے لیے دھو کر آپ اپنی خوشبو لگا لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ میرا تو اس میں یہ پوائنٹ ہے، دوسرے اسکول آف تھاٹ کا دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے، اگر آپ کو وہ پسند ہوتا ہے تو آپ وہ استعمال وہ لے لیں، اگر میرا لیتی ہیں تو میرا لے لیں۔ یہاں پہ روک لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔